Assalamu alaikum. Welcome on my YouTube channel. Hopefully you are all doing well. If you have not subscribed my channel, please subscribe it for knowledge and press the bell icon. Today our topic is Shah Waliullah. In this lecture we will know about Shah Waliullah completely. So let's get started. پاکستان افیئر سیریز کا یہ تیسرا لیکچر ہے. پہلے لیکچر میں ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو دیکھا. دوسرے لیکچر میں ہم نے شیخ احمد سرہندی مین کے مجدد الف ثانی کے بارے میں اس کا انٹروڈکشن اور ان کی جو خدمات تھی سروسز تھیں ان کو دیکھا. تھرڈ جو ہمارا لیکچر ہے وہ آج ہم ڈسکس کریں گے شاہ ولی اللہ کے اوپر. تو سب سے پہلے ہم شاہ ولی اللہ کا انٹروڈکشن دیکھیں گے اور پھر بعد میں ان کی سروسز کو دیکھیں گے. تو شاہ ولی اللہ کی سب سے پہلے ہم پیدائش کو دیکھیں گے. تو شاہ ولی اللہ 1703 میں منتھ جو تھا فروری 1703 میں ان کی جو ہے پیدائش ہے اور ان کا جو ریل نیم ہے وہ ہے قطب الدین. اور جو فادر نیم ہے شاہ ولی اللہ کے جو والد کا نام ہے وہ ہے شاہ عبد الرحیم اور ہی واز دا کریٹر آف مدرسہ رحیمیہ. اور وہ مدرسہ رحیمیہ کے کیا تھے؟ بانی تھے. جو آپ کی ارلی ایجوکیشن ہے ارلی ایجوکیشن گیٹ بائی ہز فادر اینڈ یو ہیو میمورائز قرآن ود ان 7 ایئر. کیا کہ جو آپ نے جو ابتدائی جو تعلیم تھی وہ اپنے والد سے ہی مین کے شاہ عبد الرحیم سے حاصل کی اور 7 سال کی عمر میں ہی آپ نے قرآن مجید کو حفظ کر لیا. اور اسپیشل ایجوکیشن میں کیا ہے؟ یو ہیو کمپلیٹڈ ایجوکیشن آف فقہ، منطق، تفسیر، حدیث، علم الکلام، ہندسہ و حساب ود ان 15 ایئرس. اور کیا کہ 15 سال کی عمر میں آپ نے فقہ کو سیکھ لیا، منطق کو سیکھ لیا، تفسیر کو پڑھ لیا، حدیث کو، علم الکلام کو اور ہندسہ و حساب کی جو تعلیم تھی آپ نے 15 سال کی عمر میں ہی اس کو کیا کر لیا؟ کمپلیٹ کر لیا. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے فادر ڈیتھ. آپ کے والد کی وفات کب ہوئی؟ یور فادر ہیز بین ڈائڈ وین یور ایج از اونلی 70. مطلب کہ اب جب آپ کے والد شاہ عبد الرحیم وفات پائے تو اس وقت جب آپ کی عمر تھی 17 سال تھی. آفٹر دا ڈیتھ آف فادر یو کنٹرول اینڈ مینیج اینڈ ٹیک اے چارج آف مدرسہ رحیمیہ. اور آپ کے والد کی وفات کے بعد آپ نے خود مطلب کہ مدرسہ جو رحیمیہ تھا جن کے بانی آپ کے والد تھے آپ نے اس کا چارج سنبھال لیا اور خود ہی اس کی دیکھ بھال شروع کر دی. ہی ٹاٹ ایٹ مدرسہ رحیمیہ فار 12 ایئرس اور 12 سال تک آپ نے مدرسہ رحیمیہ میں پڑھایا. In 1730 you went for Hajj and 14 stay after you came to Hindustan and take charge of madrasa. 1703 میں کیا ہوا کہ آپ حج کے لیے چلے گئے اور 14 منتھ کیا کہا حج میں ہی حج کے لیے ہی مطلب کہ مکہ مکرمہ میں آپ نے سٹے کیا. اور دین پھر کیا آپ واپس ہندوستان آئے اور پھر آپ نے دوبارہ سے مدرسہ جو تھا رحیمیہ اس کا کیا کیا چارج سنبھال لیا. اور آپ کا ایم کیا تھا؟ وہ ایم جو تھا آپ کا کہ مسلمانوں کی جو کھوئی ہوئی عظمت ہے اس کو واپس لانا ہے جس کے لیے شیخ احمد سرہندی نے لازوال کوششیں کی تھیں. تو آپ بھی انہی کے ہی راستے پہ چل رہے تھے اور آپ کی بھی یہی خواہش تھی کہ مسلمانوں کی اصل شان و شوکت ہے وہ ان کو کیا کریں؟ واپس لوٹا دیں. تو اس میں کیا تھا؟ ایم واز ریویو دیٹ پاسٹ گلوری آف مسلم اینڈ پیوریفائی دا سوسائٹی آف انورڈری. اور لاسٹ میں آپ کے انٹروڈکشن میں ڈیتھ آ جاتی ہے تو آپ کی وفات ہوئی 1762 میں مین کے 1762 میں. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے سپریم سروسز آف شاہ ولی اللہ کہ شاہ ولی اللہ کی جو ہمارے پاس خدمات ہیں ان کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہمارے خدمات آ جاتی ہے ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن ان پرشین. تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ جو فارسی میں کیا ہے یہ کس ایئر میں کیا ہے؟ 1738 میں. تو اس کو دیکھتے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ کے دور میں ہندوستان جو تھے وہ ہندوستان میں سب سے زیادہ زبان جو تھی فارسی کا دور تھا. مغلوں کا جو دور تھا اس میں ہندوستان کی جو سرکاری زبان تھی وہ فارسی تھی. اس لیے آپ نے قرآن مجید کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا تاکہ لوگ قرآن پاک کے مفہوم اور اس کے مطلب کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں. آپ نے لوگوں کو سمجھایا کہ کلام اللہ صرف یہ جو اللہ کا کلام ہے یمین قرآن مجید یہ صرف گھروں میں سجانے کے لیے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو اس کو پڑھ کر سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اور ہمارے پاس سیکنڈ آ جاتے ہیں وہ ہے کمنٹری آن حدیث کلیکشن آف موتا امام مالک ان عربک اینڈ پرشین. تو حضرت شاہ ولی اللہ موتا امام مالک کے بڑے مطلب کہ مداح تھے، ان کو چاہنے والے تھے.
چنانچہ آپ نے موطا امام مالک کی عربی اور فارسی زبان میں آسان اور تفصیلاً شرح لکھی تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ اس کے مفہوم کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ تھرڈ ون پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے انوائٹ مسلم ٹو فالو ہولی پروفٹ اینڈ ابنڈن اینڈ ڈینائی ان اسلامک ٹرینڈز، مطلب کہ مشرکانہ اور ہندوانہ رسومات کو ختم کرنے کی تلقین۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے دور میں لوگ قبر پرستی اور تعویذوں کی طرف مائل ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں میں کئی ہندوانہ رسومات آ گئی تھیں۔ مسلمان بیوہ کے نکاح کو معیوب تصور کرنے لگے تھے، مین کے اچھا نہیں مانتے تھے۔ آپ نے لوگوں کو تلقین اور نصیحت کی کہ وہ ان مشرکانہ اور ہندوانہ رسومات کو ترک کر دیں اور ان سے دور رہیں اور سادہ زندگی گزاریں۔ ٹھیک ہے۔ فورتھ پہ ہمارا آ جاتا ہے ٹرین اسٹوڈنٹ ان ڈفرینٹ نالج۔ آپ نے مطلب کہ جو طلباء تھے ان کو مختلف نالج، مطلب جس طرح فارسی ہو گیا، عربک ہو گیا، اور جو جدید مطلب کہ جو تعلیم تھی اس کے بارے میں آپ نے ان کو ٹریننگ دی اور کہا کہ وداؤٹ ڈفرینٹ نالج ان اینی لینگویج، مین کہ مختلف لینگویج میں اگر آپ کو علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، آپ لوگ ترقی نہیں کر سکیں گے۔ اور وہ ہمارے پاس آ رہا ہے انوائٹ احمد شاہ ابدالی اٹیک آن انڈیا، کہ آپ نے احمد شاہ ابدالی کو بلایا اور مرہٹوں کے خلاف مطلب کہ جنگ کی دعوت دی۔ تو تھرڈ بیٹل آف جو پانی پت ہوئی تھی وہ تھی احمد شاہ ابدالی اور مرہٹوں کے درمیان، اور ایئر کس میں ہوئی تھی؟ 1761 میں۔ تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا کیا پس پردہ تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کے دور میں جو تھے مرہٹے کافی زور پکڑ چکے تھے اور وہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں بھی کر رہے تھے۔ وہ سلطنت مغلیہ اور عام مسلمانوں کے لیے زبردست خطرہ بن گئے تھے، اور مسلمانوں کیا ہی تھی، ان کے ہاتھ سے عزت و ناموس بھی محفوظ نہ تھی۔ چنانچہ آپ نے مرہٹوں کو ختم کرنے کے لیے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی، اور 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ، جس میں احمد شاہ ابدالی نے مرہٹوں کو شکست دے دی اور سلطنت کا جو قیام تھا مرہٹوں کا، اس کا جو خواب تھا اس کو بکھیر دیا۔ کس نے؟ احمد شاہ ابدالی نے۔ اور نیکسٹ ہمارا جو آ جاتا ہے وہ ہے حجت البالغہ۔ ٹھیک ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے حجت البالغہ میں انسانی معاشرے کی آغاز، ارتقاء، دیگر مراحل کے بارے میں لکھا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا جائے جس کے ذریعے معاشرے کو سیاسی، سماجی اور اقتصادی لحاظ سے اسلامی سانچے میں مکمل ڈھال دیا جائے۔ چنانچہ آپ نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک انقلابی منشور ترتیب دیا، اور اس منشور کو عام کرنے کے لیے آپ نے حجت البالغہ نامی ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب میں آپ نے اللہ کی حاکمیت کا تصور پیش کیا۔ لکھا کہ روٹی، کپڑا اور مکان، روزگار ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ دولت کا اصل بنیاد محنت ہے، جو محنت نہیں کرتا دولت میں اس کا کوئی کام نہیں۔ تو اسی لیے جو بھی آپ میرا لیکچر سن رہے ہیں آپ کو ایک پیغام جاتا ہے کہ آپ ہارڈ ورک کریں، باقی یہ ہے کہ جو اس کا بدلہ ہے اللہ پاک دے گا۔ وہ ایک میاں محمد بخش کا ایک شعر ہے، وہ ان کا مصرع میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ مالی دا کم پانی دینا، بھر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھلانا، لاوے یا نہ لاوے۔ تو ہمارا کیا کام ہے؟ ہمیں صرف محنت کر کے اللہ پاک کی ذات کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر اللہ پاک کو منظور ہوا تو وہ ہماری محنت کو کیا کریں گے؟ پھل لگا دیں گے، نہیں تو زندگی کے ایک موقع پر ہمیں جو ہماری محنت ہوگی اس کا ریوارڈ ہمیں ریٹرن کر دیں گے۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں، نیکسٹ ہمارا ہے فورس ٹو لرن سائنس ایجوکیشن۔ اب اس میں کیا تھا، اس دور میں جو مسلمان دوسری اقوام کے مقابلے میں سائنس لحاظ سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ آپ یہ بات بخوبی اچھی طرح جانتے تھے کہ سائنس کی ترقی کے بغیر دنیا کی ترقی ناممکن ہے۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں پر زور دیا کہ آپ تمام مسلمان سائنس علوم سیکھنے میں غور و فکر کریں۔ نیکسٹ ہمارا آ جاتا ہے پریکٹس آن قرآن ایجوکیشن۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کی آپ نے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو بتایا کہ ان کے تمام مسائل کا حل قرآن مجید میں ہے، اور مسلمان اسی وجہ سے کامیاب ہو کہ انہوں نے قرآن پر عمل کیا۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے انہی قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کی تاکہ مسلمان ہر دونوں جہانوں میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکے۔ مین کہ قرآن پر عمل کرنے سے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اس سے بھی ہمیں ایک میسج یہ ملتا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے اور اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکیں۔ نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ ہے ہمارے پاس ایجوکیشن سروسز، آپ کی تعلیم و خدمات ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے تعلیم کے میدان میں بھی مسلمانوں کے لیے بہت سارے خدمات سر انجام دی ہیں۔
آپ نے اپنے والد محترم کی وفات کے بعد مدرسہ رحمیہ کا انتظام سنبھالا، جو کہ ہم نے انٹروڈکشن میں دیکھا ہے۔ آپ نے مسلمان بچوں کو صحیح خطوط و تربیت کے لیے مدرسے کے نصاب میں بھی تبدیلیاں کی۔ آپ نے فلسفہ ہو گیا، اخلاق ہو گیا، معاشیات اور عمرانیات کی تعلیم کو بھی اسلامی تعلیمات کے بنیاد پر استوار کیا۔ آپ نے فلسفہ فن، کتاب دانی پر بڑا زور دیا۔ آپ چاہتے تھے کہ بچوں میں ایسی سوجھ بوجھ پیدا کر دی جائے کہ بچے خود تخلیقی صلاحیتیں پیدا ہو جائیں، کہ مطلب کہ وہ چیزوں کو خود ہی سمجھنے لگ جائیں، اتنا مطلب کہ ان کے اندر جو ہے علم ڈیولپ کر دیا جائے۔ اور لاسٹ میں ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے ٹو نیشن تھیوری۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی حضرت مجدد الافسانی کی طرح متحدہ قومیت کے تصور کی مخالفت کی۔ مین کے جو مسلمان ہیں اور ہندو ہیں یہ اکٹھے ہیں، متحد ہو کے رہ سکتے ہیں، تو آپ نے اس نظریے کو کیا کیا ڈینائی کیا اور اس کی مخالفت کی۔ آپ نے متحدہ قومیت کے تصور کو رد کرتے ہوئے مسلمانوں میں جدا گانا ملی حیثیت کا احساس پیدا کیا کہ مین کیا کہ ہندو ڈیفرنٹ ہیں اور مسلمان ڈیفرنٹ ہیں، لہٰذا یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ آپ نے علاقیت کے فطر کو اس بات کا احساس دلایا کہ ان کی پہچان صرف اور صرف مذہب سے ہے اور مسلمان ہر لحاظ سے ایک الگ قوم ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو ہندوؤں سے الگ رہنے کا بھی مشورہ دیا، ہندوستان میں مسلمانوں کو جدا گانا تشخص کو قائم رکھنے اور دو قومی نظریہ کو پروان چڑھانے میں آپ کی گراں قدر کوششوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تو یہ جو ہماری تھی یہ ہماری کچھ سروسز تھیں شاہ ولی اللہ کی، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے شاہ ولی اللہ کا ہم نے انٹروڈکشن دیکھا، انٹروڈکشن کے بعد ہم نے ان کی سپریم سروسز کو دیکھا، اور ایٹ دا اینڈ جو ہمارا آج کا لیکچر ہے وہ مکمل ہوا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی اگر آپ کی کیوری ہے یا کویشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو ایٹ دا اینڈ ٹوڈے our topic has completed. If you have any query, any question, you can ask in comment section. Please support my channel and subscribe it and share with your friends. Thank you. Allah Hafiz.